ان کو بھی نہیں سنائی دے گا. اچھا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں سنوا بھی دیتے ہیں. ہماری ایک بہن ہے ڈاکٹر ریحانہ، انہوں نے ایک دن مجھے کال کیا اور مجھے بتایا کہ ان کے ینگ بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ یہیں پر میڈیول کا قبرستان ہے شاید، تو وہاں پر دفن کیا ان کو. تو وہ کبھی کبھی چلی جاتی ہیں، ماں ہے دل میں آتا ہے چلی جاتی ہیں. کہتی ہے ایک دن میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی تو ایسے رونے والی آواز میں آواز آئے کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. یہی ریپیٹ ہو رہی تھی آیت، یہی ریپیٹ ہو رہی. تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہوں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کہتے ہیں مجھے تو نہیں آ رہی. پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یہ گاڑی کھڑی ہے دور، تو کیا پتا وہاں سے آواز آ رہی ہے. ہم وہاں گئے، وہاں سے بھی نہیں آ رہی تھی. ادھر 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 دیکھا تو کہتے کہ پھر ہم نے چلنا شروع کر دیا تو ایک قبر سے وہ آواز آ رہی تھی. تو انہوں نے اس قبر پر جو نام لکھا ہوا تھا وہ شاید فاطمہ نام تھا یا کیا، کسی مسلمان لڑکی کا نام تھا، اور ایج شاید 22 تھی سم تھنگ. وہ نوٹ کر کے گھر آ گئی. خیر انہوں نے مجھے کال کیا کہ کیا کروں. میں نے کہا کہ آپ قبرستان اتھارٹی کے پاس جائیں، ان سے ایڈریس لیں گھر والوں کا، ان سے کہیں کہ اس کی طرف سے کوئی صدقہ کریں اور پتہ کریں کہ کیا مشکل کیا تھی. تو کہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کر سکتے. انہوں نے انکار کر دیا. اب ان کے پاس تو کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ معلوم کریں. تو کہتی ہے میں نے خود ہی ان کے لیے دعا کر دی اچھی سی. اب اللہ جانے اس کے پیچھے کیا حقیقت تھی، کیا چیز تھی. لیکن ایسی چیزیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نہ دکھا دیتے ہیں یا سنوا دیتے ہیں، یا انسان کو کوئی چیز نظر آ جاتی ہے ایسی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ وحی لکھتا تھا، مسلمان ہوا، کاتب وحی یعنی قرآن لکھتا تھا. جو نازل ہوتا تھا نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں لکھ سکتے تھے تو لکھواتے تھے. تو وہ لکھتا تھا اور ایک دن پتہ نہیں اس کو شیطان نے کیا بہکایا، وہ مرتد ہو گیا. جب مرتد ہوا تو اس کے بعد وہ فوت ہو گیا. اب اس کے لیے اس کے جو قبیلے والے تھے انہوں نے قبر کھودی، وہ دفنا کے گئے. صبح آئے تو دیکھا وہ قبر سے باہر پڑا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو دفنایا کہ انہوں نے سوچا کہ شاید مسلمانوں کا کوئی قصور ہے کہ یہ چونکہ مسلمان نہیں رہا انہوں نے کچھ کیا. دوبارہ دفنا، دوبارہ باہر، تیسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ باہر. پھر انہوں نے چھوڑ دیا، درندے کھا گئے اس کو. یعنی جس شخص کو اللہ نے اتنی بڑی عزت دی کہ وہ قرآن لکھتا تھا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹا خلاف ہو گیا، تو زمین نے بھی اس کو پناہ نہیں دی. کیونکہ یہ زمین اور یہ ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور اس دین کو چھوڑ دینا سمجھ کے اور جان کے یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ایسی کچھ چیزیں دکھاتے رہتے ہیں تاکہ ہم جیسے بندے کچھ سبق حاصل کریں. ویسے تو سبق حاصل کرنے کو بہت کچھ ہے. یہ آسمان بھی ہمیں ایک سبق دے رہا ہے، یہ زمین بھی سبق دے رہی ہے جس پہ ہم چلتے ہیں. بہت چیزیں سبق لینے کے لیے، لیکن ہم نہیں لیتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی اس زندگی میں، یہ ہماری زندگی، یہ وقت، یہ ٹائم، یہ جوانی ہے، یہ آنکھیں کان، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے. اسے جتنا زیادہ ہم فائدہ اٹھا لیں اپنی آخرت کے لیے اتنا ہی اچھا ہے. کیونکہ وہاں پر ہماری نیکی کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ تولا جائے گا اور وزن کیا جائے گا. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم. اور اس دن وزن برحق ہے، یعنی اسکیل بالکل صحیح ہے. پھر وہ شخص کے اس کے پلڑے بھاری ہو گئے وہی کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی جس کے اسکیل میں نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ شخص کے اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، آگے کے لیے کچھ نہیں بھیجا، لہذا یہاں آ کر لوزرز بن گئے. اصل میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق. میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا کہ مجھے کما کے کھلائیں. وما اريد ان يطعمون، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھلائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. تو اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اس زندگی کو ہمارے لیے ایک امتحان کی جگہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بنائی نا، اس میں سے ایک جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنایا، پھر انسان کو بنایا. جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی نا اس میں سب سے بہترین چیز انسان ہے، کیونکہ انسان کو عقل اور چوائس دی گئی ہے جبکہ باقیوں کے پاس نہیں ہے. فرشتوں کے پاس اپنی چوائس نہیں ہے، جنات کے پاس ہے اور ان کا بھی ٹیسٹ ہے. تو ہم سب کا ایک امتحان ہے اور ہمیں اس دنیا میں پروو کرنا ہے مرنے سے پہلے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. ایکم احسن عملا، ہم میں سے ہر ایک کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے. یعنی ہمارا ایک کمپٹیشن ہے، کس چیز کا؟ احسن عمل کا، اچھے کاموں کا. لیکن ہماری اصلی منزل جو ہے وہ آخرت ہے. اس دنیا میں ہم نے اپنی آخرت کے لیے کمانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو بات ہے نا کہ ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے،
تو یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، چھوٹوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے، کہ ہم اپنی کل کے لیے کیا تیار کریں، ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں۔ جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، کل کی تیاری کرتا ہے، وہ سب سے عقل مند انسان ہے، کیونکہ ایک طرف دنیا ہے جو ختم ہونے والی ہے اور ایک طرف آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ اب عقل مند کون ہے؟ جو ساری طاقت یہاں لگا دے، یا وہ جو آخرت کو سامنے رکھے، اس کے لیے بھی کام کرے، یہاں اس کو آگے سامنے رکھ کے کہ میں یہاں صرف وہ کام کروں گا جو مجھے یہاں فائدہ دیں گے، میں نے ایسے کاموں میں نہیں پڑنا جو مجھے یہاں فائدہ نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومنوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے؟ فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرے اور اس کے بعد کے یعنی موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرے، وہی عقل مند ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن ہمیں ایسی زندگی ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسے جسم ملیں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے، ان جسموں پہ موت نہیں آئے گی، اس کو مار نہیں سکتے۔ یعنی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کو اپنی دنیا کی زندگی اچھی نہیں لگ رہی تو وہ کیا کرتا ہے؟ سوئسائڈ کر لیتے ہیں نا، خودکشی کر لیتے ہیں، اور دنیا سے خوش نہیں، وہ یہاں نہیں رہنا چاہتے۔